حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا. پیغمبر اسلام جو رب سے گفتگو کرتے تھے، رب سے کلام کرتے تھے، رب سے بات چیت کرتے تھے، کتنا اونچا مقام ہے ان کا، بہت اونچا مقام. اللہ اکبر. ایسے بندے کو دیکھا کہ زاروں قطع رو رہا ہے. وہ بندے کے رونے کو دیکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں سوالی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے رب ذوالجلال، تو کریم اور رحیم ہے نا، یہ تیرا بندہ کس طریقے سے گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، گریہ گزاری کر رہا ہے، آنسو بہہ رہا ہے. مولا تو معاف نہیں کرے گا اسے؟ معاف فرما دے. آپ پڑھیے واقعہ تو اس میں یہ نقل ہے، اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کلام کرتے تھے نا، اللہ سے بات کرتے تھے. کہا موسیٰ علیہ السلام، اگر سے اس کے روتے روتے آنکھوں سے دماغ پگھل کر نکل جائے تو بھی اسے معاف نہیں کروں. غور کیجئے گا، تو بھی اسے معاف نہیں کروں گا. اس نے جو ہاتھ اٹھائے ہیں، یہ ہاتھ اگر اس کے ٹوٹ جائیں تو بھی معاف نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے، غور کرنے لگے، یا اللہ اس نے ایسی غلطی کیا کیا ہے؟ یہ اللہ کا بندہ، اللہ نے پیدا کیا، اللہ رحم کرم فرمانے والا ہے اور بہت کرم کرنے والا ہے. ایسا کرم کہ اس کے کرم کی باتیں ہم سنتے ہیں تو ماں کی تو ایک محبت ایک طرف ہے، مگر اللہ پورے کائنات کا رب، پورے کائنات کا پالن ہارا، پورے کائنات کا خالق، اللہ اکبر، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، پھر بھی معاف نہیں کر رہا ہے، پھر بھی معاف نہیں کر رہا ہے. اس طرف ہماری آپ کی توجہ نہیں ہے. اس لیے میں ہمیشہ ملنے والوں سے یہ کہتا ہوں کہ پیارے، اگر سے تو نے 10 لاکھ کمایا ہے اور 10 لاکھ میں اگر سے تو نے 10,000 بھی غلط شامل کیا تو وہ تیرے 10 لاکھ پورے برباد ہو جائیں گے. یعنی اپنے طیب اور پاکیزہ مال کی اتنی حفاظت کرو. 15,000 آپ کی سیلری ہے، 15,000 آپ کی تنخواہ ہے، وہ 15,000 لو اور رب کا شکر بجا لاؤ. اے رب ذوالجلال، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، مجھے تو نے عطا کیا ہے. اللہ اس میں بے پناہ برکت عطا فرمائے گا. اور 15,000 آپ نے تنخواہ لی اور 15,000 میں 500 غلط اگر سے دکان سے نکال کر کے شامل کیا تو پورے 15,000 آپ کے برباد ہو جائیں گے. اتنا احتیاط کا حکم ہمیں ہے کہ 1 روپیہ بھی غلط نہیں آنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں عرض کرنے لگے، مولا اس نے ایسی غلطی کیا کیا ہے جو تو یہ فرما رہا ہے کہ دماغ پگھل کر آنکھوں سے نکل جائے تو بھی معاف نہیں کروں؟ اللہ اکبر. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام، اس کے بدن پر جو لباس ہے اور جسم پر جو گوشت ہے یہ حرام روزی کا ہے، یہ حرام روزی کا ہے. تو حرام روزی کا لباس پہننے سے آپ کی نماز بھی قبول ہونا مشکل ہے. اسی لیے نا کہ غیروں کے
دیواروں میں کچھ چیزیں استعمال کی گئی ہے، وہ چیزوں کو اپنے کپڑوں میں استعمال مت کرو. جیسے پتنگ ہوتا ہے، پتنگ کے دھاگے سے آپ نے اگر کپڑا سیا ہے اور اس کپڑے سے آپ نے نماز پڑھی تو اس نماز کا اعادہ تمہارے لیے ضروری ہو جائے گا. تو حرام روزی کا تو کتنا، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حرام روزی سٹا کھیلنا، سود کا، 2 نمبر کا دھندا کرنا، اسے ہی سمجھتے ہیں ہم لوگ، ہے نا، اسے ہی سمجھتے ہیں. نہیں، ہر چیز میں احتیاط کرنا ہوگا، ہر چیز میں. تو میرے پیارے آقا کے پیارے، پورے بندگی کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ رزق حلال پر ہوتا ہے، اور رزق حلال پر ہی بندگی کا جب دار و مدار ہے تو ہمارا لباس بھی رزق حلال کا ہو، ہمارے جسم پر گوشت بھی رزق حلال کا ہو، ہمارے رگوں میں خون بھی رزق حلال کا ہو. اور جو والدین رزق حلال کما کر کے اپنے بچوں کو پرورش کرتے ہیں تو پھر ان کے بچے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں ماں پیٹ سے جب پیدا ہوتے ہیں تو کوئی 17 پارے کا حافظ قرآن ہوتا ہے، تو کوئی پورا حافظ قرآن پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، وہ رزق کی ہی برکتیں ہوتی ہے جو رزق حلال ہو.